صحت مندی میں اگر آدمی نیک اعمال کا اہتمام کرے تو بیماری میں بھی اس کا ثواب ملتا ہے چاہے عمل نہ کر پائے. اس لیے صحت کے دنوں میں نیکیوں پر جمے رہنا چاہیے. آج صحت مند ہے، معلوم نہیں کل بستر پہ پڑ جائیں. تو ایک آدمی جو صحت مندی میں کرتا رہا، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اور عمل نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی اس کو اس زمانے کا ثواب دیتا ہے جو صحت مندی میں پابندی سے کرتا تھا. ابو الاشعث الصنعانی کہتے ہیں انہ راح الی مسجد دمشق وحجر بالرواح، کہ وہ مسجد دمشق گئے اور دوپہر کا وقت تھا، جلدی جلدی گئے. فلقی شداد ابن اوس والصنابحی معه، اور انہوں نے دیکھا کہ راستے میں ان کو میرے دو لوگ ملے، ایک صحابی ایک تابعی. شداد ابن اوس صحابی ہیں اور صنابحی یہ عبد الرحمن ابن عسیلہ الصنابحی یہ تابعین میں سے ہیں. تو یہ دونوں ان کو راستے میں ملے. فقلت این تریدان یرحمکم اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ ابو الاشعث کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے آپ لوگ، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ پر. قال نريد ها هنا الى اخ لنا مريض نعوده، کہا کہ ہمارا ایک بھائی ہے بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل، کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ چلا، آپ جا رہے تو میں بھی آتا ہوں، ساتھ میں چلے. یہاں تک کہ جن صاحب کے گھر میں وہ جا رہے تھے بیمار عیادت کے لیے، ان کے گھر میں وہ داخل ہوئے. فقال له کیف اصبحت، جا کے کیا پوچھا، کیا حال ہے تمہارا؟ عربوں میں اصبحت ہم صحیح تو اس طرح سے پوچھا جاتا ہے، صبح میں گئے تو ایسا، شام میں گئے تو ایسا. تو کیا حال ہے، کیسے تم نے کس حال میں صبح کی؟ قال اصبحت بنعمت، اب دیکھیے وہ صاحب بیمار ہیں اور کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کی نعمت میں ہوں، اللہ کی نعمت میں ہوں. فقال له شداد ابشر بکفارات السیئات وحط الخطایا، یہ سنتے ہی شداد ابن اوس صحابی ہیں، انہوں نے کہا خوشخبری سن لو، خوشخبری سن لو سیئات کے کفارے کی اور خطاؤں کے مٹنے کی، کہ تمہاری جو بھی غلطیاں ہیں اللہ ان کا کفارہ کر دے گا، اور تمہاری جو بھی برائیاں خطائیں ہیں اللہ ان کو مٹا دے گا، اس کی خوشخبری سن لو. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان اللہ عز وجل یقول، اللہ عز وجل کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں اپنے بندوں میں سے کسی ایمان والے بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، فحمدنی علی ما ابتلیتہ، میری بلا آزمائش پر وہ میری حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ میری حمد کرتا ہے. فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، جب وہ اس پریشانی سے، بیماری سے، مصیبت سے جب نکلتا ہے، اپنے بستر سے جب اٹھتا ہے ٹھیک ہو کے، تو وہ اس حال میں اٹھتا ہے جیسے کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو خطاؤں سے پاک جنم دیا تھا. بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ گناہ رہتے ہیں. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو جس دن وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جیسا سارے گناہوں سے جیسے پاک تھا، بیماری سے جب اٹھتا ہے تو بندہ اسی طرح سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. کب؟ جب وہ بیماری کی حالت میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا، اللہ کی حمد کرتا ہے. وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا قیدت عبدی وابتلیتہ، میں نے اپنے بندے کو قید کر رکھا تھا اور اسے آزمائش میں ڈالا تھا. فَأَجْرُ لَهُ كَمَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، جب وہ بیمار ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو قید کر لیا. بیمار کیسا ہوتا ہے؟ قید میں ہوتا ہے وہ، اور
وَابْتَلَيْتُهُ اور میں نے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، فَأَجْرُ لَهُ تو اس کے لیے تم اسی طرح سے نیکیوں کے معاملے کو لکھنا جاری رکھو جیسا کہ وہ ٹھیک ٹھاک تھا تب لکھا کرتے تھے۔ فرشتوں کو کیا حکم دیتا اللہ؟ یہ تہجد پڑھتا تھا، دینی مجالس میں جاتا تھا اور صدقات و خیرات کرتا تھا، برابر پابندی سے مسجد جاتا تھا، یہ سارے اعمال کرتا تھا، اب بستر پہ پڑا ہوا ہے، نہیں جا سکتا، اور یہ اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے بیماری پر۔ تو جیسا وہ صحت مند تھا، جو اعمال وہ کرتا تھا اس کا ثواب اس وقت لکھا جاتا تھا، ابھی وہ نہیں کر پا رہا لیکن لکھو اس کا، وہ سارا ثواب جو صحت مندی میں کرتا تھا اس کو نہیں کرنے کے باوجود بھی ملتا ہے۔ اس لیے بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جانو کا مطلب کیا ہے؟ موج مستی کر لو؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج صحت مندی کے وقت میں ان نیکیوں کا اہتمام کرو، کل کو تم بیمار پڑ جاؤ گے، نہیں کر پاؤ گے۔ آج اگر کرتے رہے، بیماری کے وقت میں جب تم نہیں کرو گے تب بھی تم کو ثواب ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے آج اہتمام کر، کل ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تو بیمار ہو جائے گا، بستر پہ پڑ جائے گا، نہیں کر پائے گا، لیکن اگر آج تیرا اہتمام تھا صحت مندی میں، اللہ رب العالمین اتنا سخی ہے، اتنا عطا کرنے والا ہے کہ تو نہ کر پائے گا، لیکن تیرے پچھلے حال کو دیکھ کر وہ تجھ سے، تیری مجبوری اس لیے نہیں کر پا رہا، تو اگر اچھا ہوتا تو کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کرنے کے باوجود بھی ثواب لکھاتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے جیسے صحت میں کرتا تھا لکھتے تھے نا، ویسے ہی لکھتے چلے جاؤ، تہجد پڑھ رہا، ہاں نماز کو جا رہا، سب نہیں کر کے بھی مل رہا ہے اس کو۔ کب؟ جب وہ صحت مندی میں کرا۔ اس لیے جو جوان حضرات ہیں ہمارے، وہ سوچیں آج بہت ساری نیکیوں کا وقت ہے، کل نہیں رہے گا۔ آج جوان ہے، کل بوڑھے ہو جائیں گے، آج موقع ہے، کل نہیں رہے گا۔ آج اہتمام کریں تاکہ بڑھاپے میں جانے کے بعد وہی ثواب لکھتے 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 مرے تک لکھتا رہے فرشتہ، یہ اس کا پابند تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، تو سارے اعمال کا ثواب ملتا رہے زندگی بھر۔ اس لیے صحت مندی میں نیکیاں کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔